نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، کیا ہم واقعی پاکستانی ہیں؟ اور اگر ہیں تو کس بنیاد پر؟ یہ سوال ہر باشعور اور محب وطن پاکستانی کے ذہن سے اٹھتا ہے، مگر زبان تک آتے آتے دم توڑ جاتا ہے، اس لیے کہ پورا ملک نظریاتی، سماجی، مذہبی اور سیاسی طور پر اتنے شدید اختلافات سے دوچار ہے کہ سچ بھی جھوٹ بن کر رہ گیا ہے، اور جھوٹ نے تو اتنی چمک دمک اختیار کر لی ہے کہ اب یہی سچ نظر آتا ہے۔ سیاسی طور پر ملک جن حالات سے دوچار ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ مذہبی لحاظ سے ہماری کوئی پہچان نہیں۔ بظاہر ہمارا ملک مذہب اسلام کا علم بردار ہے، اور اس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتائی گئی ہے، اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہماری آزادی صرف اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے تھی۔ یوں بھی دو قومی نظریے کی بنیاد یہی بنتی ہے۔ اگر اس بنیاد پر یہ ملک حاصل نہیں کیا گیا تو پھر وہ کیا سبب تھا جس کی بنیاد پر اس الگ ملک کا قیام عمل میں آیا؟ اور ہمارا وہ کون سا قومی تشخص ہے جس کے لیے ہمیں ہندوؤں سے الگ ہونا پڑا؟ تو صاف ظاہر ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا اپنا قومی تشخص ہے، اور اس کے لیے ہندوؤں سے الگ ایک مملکت کے قیام کی اس لیے بھی ضرورت تھی کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کو بری طرح پامال کیا جا رہا تھا۔ اگرچہ اس جواب پر بعض زبینیں شکا نالود ہو جاتی ہیں، اور جواب میں یا تو مداحنت یعنی منافقت کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، یا سراسر ہٹ درمی کا۔ تاہم یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آزادی ہمیں ہندوستان میں میسر نہیں تھی؟ اور پھر ہندوستان میں آج جو مسلمان آباد ہیں، کیا انہیں یہ آزادی حاصل نہیں؟ کیا ان کی مذہبی آزادی کو بھی پامال کیا جا رہا ہے؟ اگرچہ حقیقت یہی ہے کہ بھارتی حکومت سیکولرزم کا پرچار کرنے کے باوجود آج بھی ان کے حقوق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ مکمل طور پر مسلمان ہونے کی حیثیت میں وہاں قیام کر ہی نہیں سکتے۔ ان کی مذہبی آزادی صرف نماز روزے تک محدود ہے، دیگر فرائض ادا کرنے میں انہیں وہاں کے غالب مذہبی تقدس کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ صرف ایک نمایاں مثال ہے کہ گائے کی قربانی پر کتنی بار مسلمانوں کا خون بہایا گیا، کتنی قتل و غارت ہوئی، کتنے فسادات ہوئے، تاریخ اس کی گواہ ہے، اور پاکستان کا بچہ بچہ اس حقیقت سے آشنا ہے۔ سو وہ اپنے مذہبی اختیارات کے حدود و قیود کے ساتھ بحیثیت ہندوستانی مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم بحیثیت پاکستانی مسلمان۔ مگر صرف اس ایک امتیاز کے ساتھ تو ہم مسلمان نہیں، صرف اس ایک خصوصیت کی بنیاد پر تو ہم پاکستانی نہیں کہ اسلامی فرائض اور رسوم و رواج میں ہمیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہے، اور نماز روزے پر تو ہندوستان میں اس وقت بھی اور اب بھی کوئی پابندی نہیں۔ اس وقت بھی اور اب بھی کوئی پابندی نہیں۔ اس صورت احوال کے پیش نظر علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہے ہند میں سجدے کی جو ملا کو اجازت، بیچارہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ پاکستان کا قیام اسی اسلام کی آزادی کے لیے عمل میں آیا، مگر تاحال قیام پاکستان کے اول روز سے اب تک جتنی حکومتیں آئیں اور جتنی سیاسی جماعتیں اس ملک کے افق سیاست سے نمودار ہوتی رہیں، انہوں نے اسلام کا اگر نام بھی لیا تو برسر اقتدار آنے پر صرف حلف اٹھانے کے لیے۔ جمہوریت کا نعرہ لگا کر جمہوری عمل کا ہمیشہ مذاق ہی اڑایا گیا۔ ہر انتخابی عمل میں نتیجے کے طور پر جمہوریت کے فوائد صرف منتخب نمائندوں ہی کے حصے میں آئے۔ مفلوق الحال عوام اس کے افادہ عام سے مسلسل محروم رہے، اور یہ تسلسل آج تک ہے۔
یہ تو خیر ہمارے سیاسی عمل کا ایک جاں کا المیہ ہے، مگر دوسری جانب ایک اور المیہ ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ الم انگیز صورت احوال رکھتا ہے، اور وہ ہے ہماری مجموعی اخلاقی پستی، جس کا ایک بڑا سبب ہماری اکثریت کی تعلیمی پسماندگی ہے۔ اور اس پسماندگی کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان میں اول روز ہی سے جاگیردارانہ تسلط نے اپنا مکروہ کردار ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جاگیردارانہ دانش و فکر کا دائرہ کار صرف اور صرف اپنے گمراہ کن مقاصد اور اپنی سیاسی ساکھ کو قائم رکھنے تک محدود رہتا ہے، اور وہ ایسے تعلیمی نظام کو کبھی بروئے کار لانے میں رضامند نہیں ہوتے جن سے ان کی جاگیردارانہ حشمت و جاہ متاثر ہو۔ یہ جاگیردار طبقہ برطانوی عہد کے ہندوستان کی پیداوار تھا، اور اپنی حاکمیت کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان میں بھی پوری طرح اپنے پنجے گاڑ چکا تھا۔ یہی طبقہ ہر بار عوام الناس کو جمہوریت کا سراب دکھا کر برسر اقتدار رہتا ہے، اور اپنی حاکمانہ پالیسیوں کی بقا کے لیے تعلیم جیسے مقدس شعبے کو بھی آلودہ کرتا رہتا ہے۔ ہندوستان میں تو آزادی کے بعد جاگیرداری نظام کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، مگر پاکستان میں یہ نظام ایک نئی مضبوطی اور قوت کے ساتھ ظاہر ہوا، اور آج بھی ہمارے ملک میں یہ نظام اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے۔ لہٰذا اس جاگیردارانہ تسلط نے غریب عوام کو تعلیم کی اعلیٰ سطح تک پہنچنے سے روکے رکھا، اور آج بھی پاکستانی معاشرے میں یہ مظاہر عام نظر آتے ہیں۔ اس طرز عمل نے پاکستان میں معاشرے کو محکومیت کے جال میں جکڑ رکھا ہے، جس کے نتیجے میں تعلیمی ترقیات کی جانب سنجیدہ بنیادوں پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، اور پاکستانی معاشرہ مسلسل ایک محرومی، بے چینی اور مستقل مالی پسماندگی کا شکار ہونے کے باعث تعلیمی پسماندگی کا بھی شکار ہوتا چلا گیا۔ اور جن مختلف عناصر نے پاکستانی معاشرے کو اس پسماندگی سے دوچار کیا، ان میں جہاں سیاست کے شعبدہ کاروں نے اپنا کردار ادا کیا، وہیں ان کی بے رحروی نے قومی خزانے کو بھی قومی خدمت کی بجائے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا، جس سے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں وسائل کی کمی اپنا تسلسل اختیار کرتی رہی۔ نتیجتاً معاشرے میں ناجائز ذرائع پیداوار اور بڑھنے لگے، اور کاروباری طبقات میں دولت کے ناجائز حصول کو روا سمجھتے ہوئے معاشرے کو اخلاقی تنزل سے بھی دوچار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہر آنے والی حکومت کا رویہ معاشرے کے اخلاقی معیار کو بہتر بنانے کے بجائے اپنی بدعنوانیوں کے ساتھ قوم کو مزید پستیوں کی جانب مائل کرتا رہا ہے۔ ان اخلاقی پستیوں کے سب سے بڑے مجرم وہ حکمران ہیں جنہوں نے جمہوریت کا نعرہ لگا کر جمہوریت کی پامالی کی۔ اس لحاظ سے ہمارا مجموعی عمل اب ہمیں جس پستی کی جانب دھکیل کر لے آیا ہے، نہ تو کبھی اس پر ہمارے سیاسی زعماء کو کوئی فکر ہے، اور نہ کبھی آج تک کسی حکومت کی جانب سے اس کا سدباب کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ دیکھا جائے تو معاشرے کے اخلاقی زوال کا سرچشمہ یہی حکمران ہے۔ جھوٹ، منافقت، جوڑ توڑ کی سیاست، قومی سرمایے کی لوٹ کھسوٹ، اور پھر حکومت کے حصول اور اپنے سیاسی حریفوں کو زیر کرنے کے لیے ہر وہ غلیظ سے غلیظ تر حربہ اختیار کرنا جس کی نہ تو قانون میں کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی کسی مثالی سیاسی رہنما کو زیب دیتا ہے۔ مگر اب تو یقیناً مثالی حکمران وہی ہے جو قانون کی گردن مروڑنا جانتا ہو، اور اسے اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے عدل و انصاف کے اداروں کو بھی اپنے گھر کا غلام بنا رکھنے پر قادر ہو۔ حرص حکومت انہیں ہر قسم کی قانون شکنی کا مرتکب بنا کر اخلاقی پستی میں اتنا نیچے پھینک دیتی ہے کہ وہ شرمندگی جیسی نعمت خداوندی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اب اخلاقی پستی کی بڑی مثال اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ قومی انتخابات جو صحیح معنوں میں عوامی امنگوں اور ان کی ترقی و خوشحالی کی امیدوں کا محور ہوتے ہیں، اور عوام الناس کے ووٹوں کا احترام کرتے ہوئے دیانتداری سے نتائج کو سامنے لا کر نئی حکومت کی تشکیل کا باعث ہوتے ہیں، اگر تمام تر اخلاقی تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر ہارنے والے امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیا جائے، اور پھر شرم و حیا کا دامن چھوڑ کر انہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بٹھا کر اپنی مرضی کی حکومت قائم کر لی جائے، تو کسی قوم کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ قوم کا اخلاقی زوال تو رہا ایک طرف،
قومی رہنماؤں اور سیاسی زعماء کے کردار و افعال کا یہ پست ترین نمونہ پہلی بار ہمارے سامنے آیا، اور بحیثیت پاکستانی اگر ہم میں حب الوطنی کی ذرا سے بھی رمق ہے تو نہ صرف ان بلند بانگ دعویٰ رکھنے والے رہنماؤں بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے ہمارا احتجاج بھی خوف زدگی کے عالم میں بڑی دھیمی لے میں ہوتا ہے۔ قوم میں اس خوف اور اس عدم یکجہتی کے اسباب کا اگر جائزہ لیا جائے تو بظاہر احتجاج کی یہ دھیمی لے اس لیے بھی ہے کہ پوری قوم کو جابر مسلط قوتوں نے حفظ امن کے نام پر احتجاج کرنے والوں کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر رکھا ہے، اور اپنی ہی قوم کے افراد پر ایسے ایسے مظالم توڑے گئے ہیں کہ چنگیز و ہلاکو کی روحیں بھی شرما گئی ہوں گی۔ ان جابر قوتوں کے خلاف وہی افراد پنجہ آزما ہو سکتے ہیں جو ایمان کے اعلیٰ ترین درجوں پر اپنے عزم و ہمت کا ثبوت دے سکتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ افراد کتنے ہیں؟ بقول اقبال، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ یہ ربط ملت آخر کیوں نہیں؟ ملک کی 25-26 کروڑ آبادی میں سے معدود چند جن کے عزائم ہر قسم کے ظلم و تشدد کے باوجود قائم ہیں، اور باقی وہ جو خوف زدہ ہو کر گھروں میں بیٹھے ہیں اور ان مظالم پر سوائے کڑنے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ نتیجتاً یہ چند افراد، میں اسے چند افراد ہی کہوں گا کہ 25-26 کروڑ کی آبادی کے تناسب سے ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر سمجھی جا سکتی ہے، جبکہ رائے عامہ کے تناسب سے 2.5-3 کروڑ افراد نے جو ووٹ کاسٹ کیے، پورے ملک سے 80% سے زیادہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں حاصل کی، جنہیں بالآخر ہتھیا لیا گیا، اور اس کے خلاف کھل کر احتجاج کرنے والے صرف پریس کانفرنسوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور ملک گیر تحریک چلانے کی اہلیت سے محروم ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ بحیثیت مسلمان اس جذبہ ایمان کی کمی ہے جس سے خوف کے سائے چھٹ سکتے ہیں اور قومی شعور کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں، جبکہ عملی طور پر ہمارا قومی شعور اجتماعی قوت حاصل کرنے کے بجائے خوف و ہراس میں مبتلا ہو چکا ہے اور یکجہتی جیسی قوت کا فقدان ہے۔ جب تک یہ یکجہتی پورے ایمان اور پورے عزم و استقامت کے ساتھ پیدا نہیں ہوگی، ہمارا قومی وجود بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا جائے گا، اور ایک روز خدا نہ کرے دشمن قوتوں کے مقاصد کو بروئے کار لانے کے اصل ذمہ دار صرف ہم ہوں گے۔ یہ سیاسی زعماء تو اپنا بستر لپیٹ کر کہیں اور جا بسیں گے۔ اس وقت مسئلہ صرف ایک جماعت کو برسر اقتدار لانے کا نہیں، یہ سمجھنا از حد ضروری ہے کہ پاکستان کی بقا کس میں ہے، اور یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اس وقت عالمی منظرنامے میں پاکستان کو کیا خطرات درپیش ہیں، اور وہ کون سی اصل قوتیں ہیں جو پورے پاکستان کو یرغمال بنانا چاہتی ہیں۔ لہٰذا صرف گھروں میں سمٹ کر اور خالی دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ پورے یقین و استقلال کے ساتھ ہمیں پاکستان کی بقا کی خاطر اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا ہوگا، کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان، ہم کس حد تک اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہیں، اور کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہر قسم کے مظالم برداشت کرتے رہیں گے؟ یہ سوال پوری قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔